اور جو آدمی زیادہ خراب ہو نا، ہم اس کو کہتے ہیں کہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتا، ریپیئرنگ سے ٹھیک نہیں ہوگا، تجھے کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا، تجھے کھول کے کوئی جوڑے گا دوبارہ، نئے سرے سے تیری فٹنگ ہوگی تو شاید تو انسان کا بچہ بن جائے، ریپیئرنگ سے تو ٹھیک ہونے والا نہیں۔ یہ تو خیر ایک مذاق ہے، بتانے کا مقصد ہے مشکل کام خود بخود نہیں ہوتے، کوئی کرتا ہے۔ اللہ بار 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 پیغمبر کے ذریعے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، آدم علیہ السلام کے ذریعے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے پیغمبر دنیا میں یہی سمجھانے کے لیے آتے رہے کہ اللہ کو پتا تھا یہ دنیا میں جانے کے بعد دنیا کی چیزوں میں گم سم ہو کے کس کو بھول جائیں گے؟ اللہ کو بھول جائیں گے۔ تو اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ مجھے یاد رکھو۔ اب ہم کہتے ہیں اے اللہ تجھے کیا ضرورت ہے؟ ایتھیسٹ ملحد لوگ بولتے ہیں اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں؟ بھئی اللہ کو کیا ہوگا اگر ہم یاد نہ رکھیں اس کو؟ تو کیا ہوگا اللہ کو؟ اللہ کہتے ہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہیں بہت کچھ ہو جائے گا۔ صحیح ہے نا؟ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہیں بہت کچھ ہو جائے گا۔ کیوں؟ ایتھیسٹ لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ یہ میں ایتھیسٹ کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ آج نوجوانوں کے دل میں بھی یہی وسوسے ہیں، یار اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہم 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھیں، نہیں پڑھیں گے اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا، اللہ کو کیا ضرورت ہم اس کی عبادت کریں، ہم یہ کریں ہم وہ کریں۔ یہ سب مذہبی لوگوں کے بنائے ہوئی باتیں، اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کے قصے ہیں۔ میرے بھائی ہمیں کچھ بھی نہیں پڑی، نہ اللہ کو پڑی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی صفات کے بارے میں ہم ان لوگوں سے نہیں پوچھیں گے جن کے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے۔ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ اللہ ہی بتائے گا نا، یہ اللہ کے علاوہ مخلوق بتائے گی؟ اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے ہماری نافرمانی سے، ہم فرما بردار بن جائیں، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ اپنی صفات بتاتا ہے کہ لا یرضی لعبادہ الکفر، جب تم خدا کی سے بغاوت کرتے ہو، اس کی نافرمانی کرتے ہو، اس نافرمانی پہ وہ خوش نہیں ہوتا، اس نافرمانی پہ وہ ناراض ہوتا ہے، اور جب تم اس کے شکر گزار بنتے ہو تو اس پہ وہ خوش ہوتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں کوئی کسی سے خوش ہو اور انعام نہ دے، اور جب کسی سے ناراض ہو تو سزا نہ دے؟ دنیا میں بھی لوگ جب ناراض ہوتے ہیں تو سزا دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں تو جزا دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میری یہ صفت ہے کہ میں جب کسی سے خوش ہوتا ہوں تو اس کو جنت کی صورت میں بدلہ دیتا ہوں، جب میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں جہنم کی صورت میں سزا دیتا ہوں۔ اب ہم کہیں یہ کیا بات ہوئی بھائی، یہ ہمیں اللہ کے بارے میں کس نے بتایا؟ تو بھائی جو جس کی صفت ہوتی ہے، کون کس چیز کو پسند اور ناپسند کرتا ہے، یہ وہ خود بتاتا ہے، یہ آپ فیصلہ کرتے ہو؟ آپ نے میری دعوت کی، فرض کرو آپ نے کیا کر لی، میری دعوت کی، فرض کرو۔ اب آپ کہہ رہے ہو بھائی مفتی صاحب کو پیزا پسند ہے، مفتی صاحب کو برگر پسند ہے، مفتی صاحب کو گاجر کا حلوہ پسند ہے۔ کوئی عقل مند وہاں بیٹھا ہوگا بولے گا بابے یہ مفتی صاحب سے پوچھا جائے گا کہ ان کو کیا پسند ہے، تو خود سے کیوں فیصلہ کر رہا ہے؟ دیکھو ایک مولوی صاحب بیمار تھے، لیٹے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھیں، ایسا لگ رہا تھا کہ آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ اب لوگ مشورہ کر رہے ہیں بھائی مولوی صاحب کو کوئی طاقت کی غذا کھلاؤ، ٹھیک ہے نا، مشورہ چل رہا ہے۔ ایک نے کہا بھائی مولوی صاحب کو کدو کا شربت پلاؤ، ایک نے کہا مولوی صاحب کو یہ پلاؤ، ایک نے کہا مولوی صاحب کو یہ کھلاؤ، ایک نے کہا مولوی صاحب کو گاجر کا حلوہ کھلاؤ۔ مولوی صاحب کی آنکھ ایک دم یوں کر کے تھوڑی سی کھلی، ٹھیک ہے، پھر بند ہو گئی۔ پھر ایک نے کہا جی مولوی صاحب کو قیمہ کھلاؤ۔ جب سب مختلف مشورے دے رہے تھے تو مولوی صاحب نے پھر آنکھیں کھول کے کہا بھائی اس کی بھی تو سنو، یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک آدمی مولوی صاحب کے پاس پیر صاحب کی دعوت کی، اس نے ایک آدمی نے نا پیر صاحب کی دعوت کی اور کہا پیر صاحب آپ کو میں کدو شریف کھلاؤں یا لوکی شریف؟ پیر صاحب نے کہا کوئی بغیرت سا مرغا کھلا دے تو مجھے، اتنی شریف چیزوں کی ضرورت؟ مرغا ہو بھلے بغیرت ہو، وہ شریف لوکی سے پیر صاحب کی نظر میں بہتر ہے۔
تو میرے بھائی ہم کسی کی پسند اور ناپسند کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں کہ کس کو کیا پسند ہے بھائی؟ کس کو کیا پسند ہے یہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں؟ بیٹا جب بڑا ہوتا ہے نا تو ابا سے کہتا ہے میں نے شادی کرنی ہے، ابا کہتے ہیں تجھے کیا ضرورت ہے، مجھے شکایت کر رہے ہوتے ہیں میرے بیٹے کو کیا ضرورت ہے ابھی شادی کی. میں کہتا ہوں یہ بیٹے سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو یار؟ ضرورت جس کو ہوتی ہے وہ بتاتا ہے نا. مجھے آ کے کہہ رہے ہو کہ میرے بیٹے کو کیا ضرورت ہے شادی کی. ابے بھائی جس کو ضرورت ہے وہ بتائے گا، اس کو ہے یا نہیں ہے اس سے پوچھو جا کے. اس سے پوچھ نہیں رہے، پوچھ اس سے رہے جس کو اس کی ضرورت کا علم نہیں ہے. پیاس کسی کو لگ رہی ہے، جس کو لگ رہی ہے وہ بتائے گا نا. تبھی تو مجھے غصہ آتا ہے بیان کے دوران جو پانی پوچھ رہے ہوتے ہیں، پانی. بے بھائی میں بھی تو الحمدللہ گونگا نہیں ہوں، مجھے ضرورت ہوگی میں خود پوچھ لوں گا پانی کا. ہر تھوڑی دیر یہ تکلفات بہت برے ہوتے ہیں، کھانے میں بہت تکلفات ہیں. یہ بیان سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں لیکن بہت ضروری ہے. تکلف اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دو. دوسرے کے آرام کا خیال کرو. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی ساری زندگی یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے کہ مسلمان تکلفات میں ہے، معاملات میں ٹھیک بولو نہیں. آرام کا خیال کرنا چاہیے، تکلف میں نہیں پڑتا. تکلف کیا ہے، آرام کیا ہے؟ آپ نے مفتی صاحب سے پوچھ لیا مفتی صاحب آپ کا کھانا ہمارے ہاں ہے، قبول ہے؟ ہاں جی قبول ہے. اگر کر لیا قبول تو مفتی صاحب آپ کیا چیز شوق سے کھاتے ہیں بتا دیں. بھائی میں بھنڈی کھاتا ہوں، چلو جی بھنڈی پکا لیا آپ کے لیے. اور گوشت میں بھی میں بھائی گوشت کی چلو میرا موڈ نہیں ہے گوشت کا، بس میں گوشت دعوتوں میں بہت کھا لیا بھائی، مسور کی دال چاول. ایسا نہ ہو ہر جگہ یہی چلتا رہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں. اب آپ نے کھانا لا کے رکھ دیا، یہ مفتی صاحب دال چاول، یہ فلانا بس کافی. یہ آپ نے آرام کا خیال کر لیا کہ مفتی صاحب کو وہ چیز نہیں کھلا رہے جو وہ کھانا نہیں چاہتا. میرے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ بھی دعوت ہے، بھوک لگ رہی ہے، بھوک سے تل ملا رہے ہیں، پیزا لا کے رکھ دیا سامنے. ابے میرے تو نوالا غلق میں پیزے کا نہیں اترتا یار، کھائے چبائے نہیں آتا. اب ہم کھا رہے ہیں مروت میں، چلو یار اب کیا کہے آدمی. تو اندگلے نے محنت زیادہ کی ہے، سامنے والے کے آرام کا خیال نہیں کیا. ہم تو اب مروت میں کھا لیتے ہیں، اب کیا کریں. تو آرام کا خیال کرنا چاہیے کسی کا بھی، تکلف نہیں. تکلف کیا ہے؟ آپ نے بھائی بنا دیا یہ بھنڈی ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈمکانا ہے، رکھتے. اب آپ بار بار پوچھیں مفتی صاحب یہ بھنڈی کھائیں گے آپ؟ مفتی صاحب یہ نہاری کھائیں گے آپ؟ مفتی صاحب یہ رائتا بھی ہے. بھائی رکھا ہوا ہے نا، مندھے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آنکھیں ہیں ہماری، نظر آ رہا ہے. اتنا تنگ کرتے ہیں بھائی. ایک دعوت میں کیا ہوا، اتنا پوچھ رہے ہیں یہ کھائیں گے. میں نے کہا چپ رہو گے تو کھاؤں گا نا میں. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ چپ بیٹھو گے تو میں کھاؤں گا. پھر میں نے ایک بندے کو لگا دیا، میں نے کہا جو آئے گا نا پوچھے گا خود ہی جواب دے دینا. میرا میٹر اب آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے، شارٹ ہو رہا ہے. یہ کھا لے وہ کھا لے. بھائی سب کچھ سامنے رکھا ہے، پیسے بھی نہیں لے رہے آپ ہم سے، فری میں کھلا رہے ہو، تو اب ہماری مرضی یار جو کھا لیں گے. تکلف بری چیز ہے، دوسرے کی راحت کا خیال اچھی چیز ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے فرمایا جب مہمان گھر میں آئے بیٹھتے ہی بلکہ بیٹھنے سے پہلے سب سے پہلے اس کو واش روم کا بتاؤ. بعض دفعہ مہمان میں شرم ہوتی ہے، بہت زور کا آیا ہوا ہوتا ہے، بتا نہیں رہا ہوتا. وہ کہتا ہے میزبان کیا کہے گا کہ یار آتے ہی کہاں گھس گئے بیت الخلا میں. اس کو شرم آ رہی ہوتی ہے. اب یہ سلمان بھائی ہیں، ان کو بہت زور کا پیشاب آیا ہوا تھا. کل کہنے لگے میں مفتی صاحب مجھے بہت زور کا پیشاب آیا ہوا ہے، میں پیشاب کروں. اب پوری ڈیٹیل بتا رہے ہیں نا، میں چاروں پیشاب کر لوں تاکہ تھوڑا سا فریش ہو جاؤں. میں نے کہا اتنی ڈیٹیل کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی، پیشاب آ رہا ہے جاؤ پیشاب کر کے آ جاؤ. انسان کو خود بخود ایک شرم سی آتی ہے بتاتے ہوئے کہ میں نے کہاں جانا ہے، واش روم. یہ انسان کی نیچر ہے. لہذا وہ پوری ڈیٹیل پورا نا حاشیہ چڑھا دیا انہوں نے کہ ایکچولی وہ اس لیے میں جا رہا ہوں کہ تھوڑا فریش ہونا چاہتا ہوں. بھائی تو جا یار، اس میں اتنی ڈیٹیل میں جانے، یہ نیچرل ہے. نہیں آ رہا تو ٹینشن کی بات ہے، پھر ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے کہ آ ہی نہیں رہا. آ رہا ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے. تو آداب معاشرت، یہ حضرت حکیم الامہ کی کتاب پڑھیں. آج یہ آداب غیر مسلم قوموں میں آ گئے ہیں، انگریزوں میں نظر آ رہی ہیں یہ چیزیں، ہمیں جاپانیوں میں نظر آ رہی ہیں، مسلمانوں میں شارٹ ہوتی جا رہی ہیں.
تو انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی مہمان گھر میں آئے سب سے پہلے یہ واش روم ہے بھائی، اس کو خود ہی لے جاؤ کان پکڑ کے، خیر اتنا نہیں کرو، اس کو بس بتا دو یہ۔ تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی، میں کیا کہہ رہا تھا، بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی، اللہ اپنا انٹروڈکشن، اپنا تعارف کیوں کرواتا ہے؟ اللہ کو پتا ہے یہ لوگ زیمبیا میں آ کے، غیر مسلم ملک میں آ کے جب چاروں طرف شباب بھی دیکھیں گے اور کباب بھی دیکھیں گے اور شباب بھی دیکھیں گے اور شراب بھی دیکھیں گے تو ان کو اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پھر جب ان کو کوئی آ کے کہے گا فجر کی نماز جماعت سے پڑھو، کیا ٹینشن والا کام۔ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ بتا رہا تھا کہ اللہ ہماری نیکی سے خوش ہوتا ہے، اور تھوڑا خوش نہیں، بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ گناہ کرنے سے ناراض ہوتا ہے، اور تھوڑا ناراض نہیں، بہت ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ کی یہ صفت ہے، اللہ کی یہ چاہت ہے۔ اب یہ چاہت اللہ میں ہے یا نہیں ہے، یہ میں نہیں بتا سکتا، یہ آپ نہیں بتا سکتے، یہ ایتھیس ملحد نہیں، یہ گورا نہیں بتا سکتا، یہ جیپنیز نہیں بتا سکتے، یہ جو ذات ہے وہی بتائے گی۔ تو اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں جیسا ایتھیس اور ملحد میرے بارے میں کہتے ہیں کہ تم نافرمانی کرو تو مجھے کوئی غصہ نہیں آئے گا، تم میری فرما برداری کرو تو کوئی خوشی نہیں ہوگی، جو نافرمان ہے اسے مار کے مٹی کر کے ختم کر دوں گا، جو نیک لوگ ہیں انہیں بھی مار کے مٹی کر کے ختم کر دوں گا۔ نا 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 نا، کوئی میری فرما برداری کرتا ہے، میرے لیے قربانی دیتا ہے، میرے لیے صبح نیند قربان کر کے مسجد میں حاضری دے کے فجر کی نماز پڑھتا ہے، مجھے وہ تھوڑا اچھا نہیں بلکہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، اور جو نماز قضا کرتا ہے مجھے وہ تھوڑا برا نہیں بلکہ بہت زیادہ برا لگتا ہے۔ اے اللہ کیوں برا لگتا ہے؟ تیرے اندر یہ صفت تو ہے، مگر اس کی ریزن کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ ناشکری، دنیا میں کوئی عقل مند آدمی بھی ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ماں باپ بچہ جنتے ہیں، بچہ نافرمان نکلے جائیدادوں سے عاق کر دیتے ہیں، بد دعائیں دینے پہ آ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنی صفات پہ انسان کو پیدا کیا ہے تاکہ انسان کو اللہ کی صفات سمجھ میں آئے، اللہ سمجھ میں آئے کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، حدیث میں آتا ہے ان تکفروا، اگر تم نافرمانی کرو گے تو اللہ اس نافرمانی کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے میرے بھائی اس دنیا کے ان فلاسفروں کی باتوں میں مت آئیں کہ ہم مر جاتے ہیں تو مٹی ہو کے ختم۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ دیکھو جانوروں کی کوئی آزمائش نہیں ہے، جانور مر کے مٹی ہو کے ختم، کیونکہ جانور نہ شکر گزار ہو سکتے ہیں اور نہ ناشکرے ہوتے ہیں، ان کے پاس سینس ہی نہیں ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ شکر کیا ہوتا ہے اور ناشکری کیا ہوتی ہے، احسان فراموشی کیا ہوتی ہے۔ جانوروں کو اللہ نے یہ سینس بولو نہیں دی ہے۔ جیسے ہمارے دوست جن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا نا، بیچاروں کو اب وہ سینس ہے ہی نہیں کہ چنبیلی کی خوشبو کیا ہے اور گلاب کی خوشبو، یہ سافٹ ویئر اللہ نے کیا کر دیے، یہ انسٹال کر دیے۔ باقی سب سیٹ ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ اور سمجھے، باقی ہر چیز فٹ فاٹ۔ یہ سافٹ ویئر اللہ نے کیا کر دیے۔ یہ مجھے بڑی عبرت ہوئی ہے سن کے کہ یار اس کا مطلب دماغ میں بھی ایسی چیزیں ہیں جو ناک کو آرڈر کرتی ہیں کہ یہ چنبیلی ہے، یہ گلاب ہے، اور چوٹ لگنے سے وہ سیٹنگ کیا ہوتی ہے، آؤٹ۔ ایک چوٹ سے سیٹنگ آؤٹ ہوئی، بننے میں کیا خود بخود بن سکتی ہے ایسی سیٹنگ؟ نہیں ہو سکتی بھائی۔ تو بھائی پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ سمجھتے ہو ہمارا ایمان کیا ہے؟ ایک اللہ نے ہمیں بنایا اور وہ اللہ ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی دے کے ہم سے حساب و کتاب لے گا۔ جو نیک لوگ ہیں ان سے خوش ہو کے ان کو جنت دے گا، جو برے لوگ ہیں ان سے ناراض ہو کے ان کو سزا دے گا جہنم کی صورت میں۔ دنیا میں جزا اور سزا نہیں ملتی، یہاں نافرمان لوگ ترقی کر جاتے ہیں بہت دفعہ، نیک لوگ تنزل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسی دھاندلی ہے بھائی؟ پھر اللہ میں اور کرپٹ حکومتوں میں کوئی فرق ہوا ہے بھائی؟ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی دنیا دار الجزا نہیں ہے، یہاں حساب و کتاب نہیں ہے۔ حساب و کتاب اللہ نے کب رکھا ہے؟ مرنے کے بعد رکھا ہے۔
تو پہلے اپنا ایمان یہ مضبوط کرو، ہم بنے نہیں ہیں، بنائے گئے ہیں۔ نمبر 2، موت کے بعد دوبارہ بولو زندگی ہے، زندہ ہونا ہے موت کے بعد۔ ان غیر مسلموں کو بھی بتاؤ، ان کو نکالو اس جنجال سے جس میں یہ پڑے ہوئے ہیں، ان کو بتاؤ کہ جس خدا نے ہمیں پیدا کیا اس خدا کا حقیقی پیغام صرف اسلام کے پاس ہے، اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس بولو نہیں۔ پہلے خدا کے وجود کے دلائل دو، پھر ان کو سمجھاؤ یہ پیغام خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ کس کے پاس ہے، یہ پیغام صرف اسلام کے پاس، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، باقی کسی کے پاس نہیں ہے تو لاؤ بھائی مارکیٹ میں۔ اگر اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے تو مارکیٹ میں بولو لاؤ۔ آپ جب مارکیٹ میں جاتے ہو، نیا موبائل آیا ہے، آپ دکاندار سے کہتے ہو موبائل دکھا بھائی، اس نے کہا یہ لے، کتنی قیمت ہے جی؟ اتنے لاکھ۔ تو میں وہاں سے لے رہا ہوں، کہہ رہا وہ مارکیٹ میں میرے علاوہ کسی اور کے پاس، بولتے کیوں نہیں ہے، لینا ہے مجھے سے لینا ہے یہ موبائل، نہیں ہے تو مارکیٹ میں میرے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ آپ بلا تحقیق مانو گے؟ آپ سرچ کرو، ادھر گئے وہاں چیک کیا نہیں ہے بھائی، ادھر گئے وہاں چیک کیا نہیں ہے بھائی، گھوم پھر کے کہاں ہوگے؟ اگر موبائل لینا ضروری نہیں ہوا تو گھر چلے جاؤ گے، بہت ضروری ہوا آپ کے باس نے کہا کہ نیا ورژن جو بھی آیا ہے موبائل کا تجھے لازمی لے کر آنا ہے ورنہ تجھے کل جاب سے نکال دوں گا، پھر لے دے کے کہاں ہوگے؟ اسی شاپ کے پاس آؤ گے جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ موبائل میرے علاوہ مارکیٹ میں کسی اور کے پاس نہیں۔ اسلام کا یہ دعویٰ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کی نظر میں صرف اور صرف اسلام ہے۔ حقیقی دین جو ہمیں بتاتا ہے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن کا دعویٰ ہے کہ وہ صرف کون سا مذہب ہے؟ اسلام۔ مارکیٹ میں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، مارکیٹ میں اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ چاہتوں کا مسودہ ہے ہی نہیں۔ اب بھائی اسلام نے دعویٰ کر دیا، ہمیں چاہیے ہم ذرا مارکیٹ میں پھر کے دیکھیں کیا خیال ہے بھائی۔ تو ہم مارکیٹ میں، زیمبیا کی مارکیٹ میں آئے، ہمیں یہاں بہت سارے مذہب نظر آئے، ہم ان مذہب والوں کے پاس گئے۔ میں الگ الگ مذہبوں کا نام نہیں لیتا، کسی مذہب پہ طنز کرنا مقصد نہیں ہے۔ ہم نے جب ان مذہب والوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھی، ان کے رہبروں کو دیکھا، تو ہم نے کہا وراثت کے حکام بتاؤ، انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں۔ ہم نے کہا نکاح طلاق کے حکام بتاؤ، انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں۔ ہم نے کہا خرید و فروخت کے حکام بتاؤ، انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم نے کہا طہارت کے حکام بتاؤ، انہوں نے کہا ہمارے پاس۔ بولتا کیوں نہیں ہے میرے بھائی؟ نہیں ہے۔ ہم نے کہا بھائی رشتہ داری جوڑنے کی کیا فضیلت ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس، ہمارے تو رشتہ دار ہی نہیں ہے، کچھ لوگوں کے ابا ہوتے ہیں کچھ کے ابا نہیں ہوتے۔ ہم نے کہا میرے بھائی غسل کا طریقہ بتاؤ، انہوں نے کہا غسل کب فرض ہوتا ہے یہ بتاؤ، انہوں نے کہا فرض نہیں ہوتا، جب دل چاہے نہا لو، نہیں دل چاہے تو نہیں نہاؤ، مرضی ہے آپ کی۔ ہم نے کہا بھائی اللہ خدا کی عبادت کا طریقہ بتاؤ ہمیں، طریقہ کیا ہے، کتنی عبادت کرنی ہے، اس کا پیکج کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس یہ پیکج، کسی نے کہا ہفتے میں 1 دن جانا ہے، کیا کرنا ہے، کوئی پیکج نہیں ہے۔ کسی کے پاس مارکیٹ میں تعلیمات ہے ہی نہیں۔ جب آپ اسلام کے پاس آئے، آپ نے پوچھا بھائی خدا کو راضی کرنے، خدا کے حقوق کیا ہیں، مخلوق کے حقوق کیا ہیں، پورا پیکج۔ خدا کو راضی کرنے کے لیے دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنی پڑے گی۔ کیسے پڑھنی پڑے گی؟ ایسے پڑھنی پڑے گی۔ کیا کرنا ہے؟ اس سے پہلے وضو کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے جی؟ ایسے کرنا ہے۔ کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے؟ اس طرح سے وضو ٹوٹتا ہے۔ غسل کا فرض ہوتا ہے، اس طرح سے فرض ہوتا ہے۔ طہارت کے حکام کیا ہیں؟ ایسے ایسے حکام نبی نے بتائے نا کہ کنویں میں چوہا گر کے مر جائے تو کتنے ڈول نکال لیں کہ کنواں پاک ہوگا، بلی جیسا جانور گر کے مر جائے تو کتنے ڈول نکال لیں، کتے جیسا جانور گر کے مر جائے تو کتنے ڈول نکال لیں، پورے پورے ڈول گن گن کے بتا دیے حدیث میں۔ کپڑے پہ ناپاکی لگ جائے کتنی دفعہ دھونا ہے، استنجے کا کیا طریقہ ہے۔ ایک یہودی نے پوچھا کہ کیا تمہارے پیغمبر نے تمہیں استنجے کا طریقہ بھی بتایا ہے؟ ایک صحابی سے کہا، وہ تو طنز کر رہا تھا، فرمایا ہاں ہمیں استنجے کا طریقہ بھی بتایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ من استجمر فلیوتر، نکاح کا کیا طریقہ ہے، نکاح ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے، ختم کن صورتوں میں ٹھیک ہے، کن صورتوں میں ختم کرنا برا عمل ہے۔
ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے، یہ تو میں ٹاپک ہے اس پر بہت 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں، بھی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو میرے بھائی، میرے اور آپ کے پاس خدا کو راضی کرنے کے لیے جو پیکج ہے، اسلام کے علاوہ کسی کے پاس وہ پیکج بولو ہے ہی نہیں۔ وہ ہمیں اخلاقیات بھی سکھاتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے شراب حرام ہے، مردار مت کھاؤ، جانور ذبح کرو اللہ کا نام لے کے، کن جانوروں کو کھانا ہے، کن کے قریب نہیں جانا، یہ بھی پوری ڈیٹیل ہمیں کہاں ملے گی؟ اسلام میں ملے گی۔ غیر مسلموں کے پاس یہ ڈیٹیل بولو ہے کیا؟ نہ، جوا حرام کر دیا اس نے۔ غیر مسلم سے پوچھو جوا حلال ہے حرام ہے، ان کی ساری زندگی سوچتے ہی رہیں گے لیگل ہونا چاہیے کہ انلیگل ہونا چاہیے، سوچتے رہیں گے، سود کے بارے میں سوچتے رہیں گے۔ غیر مسلموں سے پوچھو بال رکھنے چاہیے کہ نہیں رکھنے چاہیے، کچھ کہیں گے بالکل ٹنٹ پنڈ ہونی چاہیے، کچھ کہیں گے ہر طرح کے بال بڑھا لو۔ اسلام سے پوچھو، اسلام کہتا ہے عورت کو سر کے بال بڑھانے چاہیے، اس کی فطرت کا حصہ ہے۔ مرد کے پاس آپشن ہے سر کے بال رکھے یا سر مڈائے، اور جب سر ٹنڈ کرائے تو لوگ شعر پڑھیں، حسن تیرا اس طرح سالم رہا، سر مڈانے پر بھی تو ظالم رہا۔ کچھ لوگوں پہ ٹنڈ جچتی ہے۔ داڑھی کے بارے میں مذہب نے حکم دیا مرد کو داڑھی بڑھانی پڑے گی۔ مونچھوں کے بارے میں حکم دیا بغلوں کے بال صاف کرنے، زیر ناف بال صاف کرنے۔ اتنی ڈیٹیل میں کوئی مذہب تمہیں گائیڈنس دیتا ہے؟ کوئی ہے کسی کے پاس؟ ماں باپ جوان ہو تو کیا سلوک ہے، بوڑھے ہو جائے تو کیا سلوک ہے، ماں باپ کا نان نفقہ کس کے ذمے ہے، خرچہ پانی کس گورنمنٹ کے ذمے یا اولاد کے ذمے؟ غیر مسلموں نے بوڑھے ماں باپ کا سارا خرچہ حکومت پہ ڈال دیا، اولڈ ہاؤس۔ اللہ کہتا ہے نہیں، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ باپ کو پالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اولاد کی۔ ماں کو پالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اولاد کی۔ میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں؟ غیر مسلم اس بارے میں کیا ہے؟ خاموش۔ اللہ نے کہا بھائی بیوی گھر میں رہے گی، کھلائے گا کون؟ شوہر۔ کمائے گا کون؟ شوہر۔ گھر کا سربراہ کون ہے؟ شوہر۔ غیر مسلموں کو پتہ ہی نہیں سربراہ کون ہے، کہتے ہیں دونوں برابر ہیں۔ ابے بھائی، گھر بھی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ اور ریاست ہوتی ہے، کوئی گھر امیر کے بغیر چل سکتا ہے؟ 4 آدمیوں پہ بھی ایک کو انگریز کمپنی میں باس بناتا ہے، گھر میں کسی کو بھی باس نہیں بنایا اس نے، تبھی طلاقیں ہو رہی ہیں۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ گھر بھی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہوتی ہے، ریاست ہوتی ہے۔ کسی کمپنی، کسی بھی آرگنائز ادارے کو دیکھا 4-5 افراد بھی ہوں تو ایک کو امیر انگریز بھی بناتا ہے۔ گھر میں انگریز نے کسی کو امیر نہیں بنایا، سارے ہی باپ ہیں، بیوی بھی باپ ہے، شوہر بھی باپ ہے، بچے بھی کیا ہیں؟ باپ ہے۔ باپ بچے کو ڈانٹ نہیں سکتا، مار نہیں سکتا، سب کیا ہے؟ باپ۔ تو جب سب ایک گھر میں باپ ہوں گے تو گھر چلے گا؟ اسلام نے ہمیں گائیڈ کیا بھائی یہ ایک گھر ہے، یہ بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہے، اس میں بھی ایک امیر ہے۔ وہ امیر کون ہے؟ اتفاق سے شوہر ہے بھائی۔ وہ کون ہے بھائی؟ اس لیے عورت کو حکم دیا گھر میں اطاعت کس کی کرنی ہے؟ شوہر کی، تاکہ یہ گھر چلے۔ تبھی مسلمانوں کے گھر چل جاتے ہیں، غیر مسلموں کے گھر بنتے ہی نہیں ہے، چلتے کہاں سے؟ اور بنتے ہیں تو بڑی مشکل سے چلتے ہیں۔ طلاقوں کا ریشو، اتنی طلاقیں، اللہ کی پناہ۔ تو میرے بھائی اپنے مذہب پہ فخر کرو، سمجھتے ہو؟ مذہب پہ کیا کرو؟ فخر کرو، شکر کرو، اور دعا مانگا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اے اللہ جب تو نے ہمیں اسلام دے دیا تو اب ہمارے دلوں کو اسلام سے ہٹانا نہیں، موت تک ہمیں ایمان پہ قائم رکھنا۔ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا، خدا کی قسم۔ نماز وتر کیسے پڑھیں، وتر پڑھنے کا مکمل طریقہ بتا دیں، اور آپ کس طریقے سے وتر پڑھتے ہیں یہ بھی بتا دیں۔ نیز اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو اس کی جگہ کون سی دعا پڑھیں؟ ربیہ کراچی سے۔ وتر کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں جن میں مختلف طریقے وتر کے بیان کیے گئے ہیں۔ بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ ہر طریقے سے وتر ادا ہو سکتی ہے، 3 رکعت بھی، 1 رکعت بھی، 1 سلام کے ساتھ بھی، 2 سلام کے ساتھ بھی۔ اور بعض علماء نے ان تمام احادیث میں تطبیق دی ہے کہ یہ اپنے ظاہر پر نہیں ہے کہ، اور انہوں نے کہا کہ اصل تو وہ طریقہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، صحیح حدیث ہے
کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 وطر پڑھتے تھے، لا یسلم الا فی آخرہن، اور صرف آخر میں سلام پھیرتے تھے، اور پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ تو فقہائے حنفیہ نے اس حدیث کو اصل بنایا ہے اور باقی احادیث میں تعویل کی ہیں، وہ اپنے ظاہر کے خلاف ہیں۔ وہ تعویلات کیا کی ہیں، ایک بہت طویل موضوع ہے، اس پر علماء بہت کچھ کہہ چکے ہیں، تو وہ میں کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں اس کو ڈیٹیل میں ریکارڈ کرواؤں گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اوتر بواحدۃ، 1 رکعت وطر پڑھو، تو اس کا مطلب جو 1 رکعت وطر پڑھو یہ تو اردو میں ترجمہ ہے نا، اس کا مفہوم بہت سے فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ اوتر بواحدۃ، 2 رکعت کو 1 رکعت کے ذریعے طاق بنا دو۔ جب پہلے 2 رکعت اور اس کے بعد 1 رکعت ملاؤ گے تو یہ پچھلی 2 بھی جفت کے بجائے طاق بن جائیں گی، یعنی ایون کے بجائے آڈ بن جائیں گی، تو طاق کہتے ہیں آڈ کو۔ تو یعنی بہت ساری روایتوں میں اس طرح سے تطبیق دی گئی ہے۔ اس کے کیا دلائل ہیں، بہت طویل موضوع ہے، تو میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں، باقی فقہ کو بھی درست سمجھتا ہوں میں، کہ فالو تو ایک ہی کو کرنا چاہیے۔ ایک کشتی کا سوار ہو آدمی جو ہے نا، وہ تھالی کا بینگن نہ بنے، کبھی ادھر لڑک رہا ہے کبھی ادھر لڑک رہا ہے، سب کو صحیح سمجھے۔ سارے اہل سنت والجماعت کے مکاتب فکر ہیں، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، فالو ایک کو کرنا چاہیے۔ تو میں اسی طریقے سے پڑھتا ہوں جیسے جو احناف کا قول ہے، پہلی رکعت، پھر دوسری رکعت، پھر اس کے بعد اتحیات، پھر اتحیات کے بعد کھڑے ہو گئے، پھر اس کے بعد جناب کوئی بھی صورت پڑھی بہتر ہے، سورہ اخلاص پڑھیں جیسے حدیث میں آتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہے، رفع الیدین یعنی کانوں تک ہاتھ اٹھایا، اور پھر اس کے بعد دعائے قنوت پڑھی۔ قنوت میں جو مشہور دعا ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، یہ والی بھی ہے، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، یہ دعا بھی ثابت ہے، اور اس طریقے سے پوری نماز ادا کرتا ہوں میں۔ اور یہ والا طریقہ جو احناف جس طریقے سے پڑھتے ہیں، اتنی بات خوب سمجھیں، یہ ایسا طریقہ ہے کہ اس طریقے سے وطر پڑھنے پر سب کے نزدیک وطر ادا ہو جائیں گے، اور سب کے نزدیک افضل طریقہ یہی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یعنی مالکیہ کے نزدیک بھی اس طریقے سے وطر ہو جائے گا، شافعیہ کے نزدیک بھی ہو جائے گا، امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی ہو جائے گا، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو ہو ہی رہا ہے۔ تو چاروں فقہا، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں کا اجماع ہے کہ اس طریقے سے وطر ادا بہرحال ہو جائیں گے۔ باقی طریقوں میں اختلاف ہے، کسی کے ہاں ہو رہا ہے کسی کے ہاں نہیں ہو رہا، تو اس لیے بھی اس میں اچھا اس پر بھی اجماع ہے کہ اس طریقے سے ہو جائے گا، اور اس پر بھی اجماع ہے کہ سب سے بہتر طریقہ یہی ہے وطر پڑھنے کا۔ تو اس لحاظ سے بھی اس کو فوکس کرنا چاہیے اس طریقے کو، کہ اس پر سب کے نزدیک وطر ادا ہو جائیں گے، اور یہ طریقہ صحیح حدیث سے ثابت بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس پر سب کے نزدیک افضل طریقہ یہی ہے وطر پڑھنے کا، تو یہ بے غبار ہے۔ اچھا بھائی، شارٹ کلپ کے ذریعے فتنہ برپا کرنا، کسی عالم دین کے بیان سے ایسی بات کاٹ کر کلپ بنانا جس کی وجہ سے عوام میں ان کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہو، اور اسے سوشل میڈیا پر وائرل کر دینا کیسا ہے؟ آج کل اس کا بہت رواج ہو گیا ہے۔ عادل حسین انڈیا سے، یہ بہت جھوٹ ہے، بدترین جھوٹ ہے کہ آپ کسی کی بات کٹ کر کے اپنے مطلب کے مطابق اس کو ڈھال کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ یہ بہتان ہے، بہتان، یعنی ایک شخص کا وہ بات کہہ نہیں رہا اور آپ نے اس کی طرف منسوب کر دی، تو بہتان جو ہے نا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ تو یعنی جھوٹ سے اوپر کی چیز ہے یہ، کہ آپ کسی کی طرف غلط بات منسوب کر دیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو علماء بیانات کر رہے ہیں، ہمیں تجربے کے بعد یہ ہمارے سامنے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ہر مولانا کا، عالم کا اپنا چینل ہونا چاہیے، تاکہ کوئی دوسرا یہ کام کر نہ سکے۔ میں بہت بھگتا ہوں اس چیز کو کہ کوئی بھی اٹھا کے میرے بیانات کو بھی یہاں سے کاٹ کے کچھ ادھر سے ملا کے غلط امیج دنیا کے سامنے جا رہا تھا، اور پورے بیان سے کوئی ایک لطیفہ لے کے وہ چلا دیا، پورا بیان ایک طرف رہ گیا، تو اس سے بڑا برا امیج جا رہا تھا دنیا کے سامنے میرا۔ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ فحاشی کی کو پروموٹ کرتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ تجربے کے بعد ایک بات ہمارے سامنے آئی، پہلے میں بھی نہیں مانتا تھا اس چیز کو، میں نے اجازت دی ہوئی یار سب کو چلانے دو، جو بیان چلا رہا ہے۔ لوگوں نے مجھے بہت سمجھایا کہ ایسے سب کو اجازت نہ دیں، لیکن وہی ہے، ہمیں بھگتنا پڑا کہ بہت اس میں جو ہے نا لوگوں نے نیگیٹیوٹی پھیلائی اس سے۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ بھائی جو بھی اپنی بات ریکارڈ کروا رہا ہے وہ سب سے پہلے اپنے چینل پہ اپلوڈ کرے، تاکہ کاپی رائٹ جو ہے نا وہ اس کے پاس آ جائے، تاکہ پھر اس کی مرضی کے خلاف اگر کوئی کلپ بنا کے وائرل کرتا ہے تو اس کو اسٹرائک دے کے بند کر سکے، کیونکہ اس کے بغیر لوگوں کو قابو کرنا بہت مشکل ہے۔
تو علماء کو چاہیے کہ جو بڑے مشہور علماء میں دیکھ رہا ہوں کہ سب ان کے بیانات چلا رہے ہیں، اور ان کے پورے بیان میں سے صرف کوئی حیا کے خلاف کوئی بات ہوگی وہ نکال لیں گے اور وہ چلاتے ہیں، پھر اس پہ عجیب فحش تصاویر لگاتے ہیں، اس کے عنوانات بڑے بیہودہ قسم کے عنوانات، تو لوگوں کے سامنے ان علماء کا امیج بہت خراب جاتا ہے پھر۔ تو جتنے بھی مشہور علماء ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا چینل الگ سے بنائیں اور اس کو اپنے لوگ بٹھائیں اور اپنے قابو میں رکھیں اس کو، تاکہ یہ اس چیز کی نوبت نہ آئے۔ کیا جمعے کے دن کپڑے نہیں دھونے چاہیے؟ میں نے سنا ہے کہ جمعے کے دن کپڑے نہیں دھونے چاہیے، اس سے جس میں بے برکتی ہوتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ فراح خان کراچی سے۔ نہیں جی، ایسا کچھ نہیں ہے، جمعے کے دن کپڑے دھونے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بے برکتی نہیں ہوتی۔ کپڑے جب میلے ہو جائیں دھو لینے چاہیے، ہفتے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے اگر جمعے کو میلے ہو گئے۔ وہ میلے ہونے سے جو بے برکتی ہوگی نا وہ زیادہ ہوگی۔ تائی امی نے دودھ پلایا تو ان کی بیٹی سے نکاح کا حکم۔ میری تائی امی نے مجھے بچپن میں دودھ پلایا تھا، کیا اب میں تائی امی کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہوں یا نہیں؟ محمد فہد انڈیا سے۔ جی آپ تائی امی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے۔ اگر تائی امی نے آپ کو دودھ پلایا تھا اس وقت جب آپ کی عمر 2 سال سے کم تھی، اس وقت اگر آپ کو دودھ پلایا تھا تو اب آپ تائی امی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے۔ امانت کے پیسے خود استعمال کر سکتے ہیں۔ میرے ایک دوست نے مجھے ایک کام کے لیے پیسے دیے کہ وہ سامنے والے کو دے دینا، مگر وہ کام 15-20 دن آگے ہو گیا ہے۔ دوست نے کہا کہ وہ پیسے ابھی اپنے پاس رکھو، جب دینے کا وقت آئے گا تو دے دینا۔ اب کیا وہ پیسے میں ان چند دنوں کے لیے اپنے استعمال میں لا سکتا ہوں؟ زکوان صاحب انڈیا سے۔ بھائی جس کی رقم ہے اس کی پرمیشن کے بغیر آپ یہ رقم استعمال نہیں کر سکتے، اس سے پرمیشن لے لیں پھر آپ جو مرضی کریں۔ پیش گوئی کے ذریعے آن لائن ٹریڈنگ کرنا۔ آج کل ایک آن لائن ٹریڈنگ ہے، اس میں یہ پیش گوئی لگائی ہوئی ہے کہ مارکیٹ اگلے 1-2 دن میں اوپر جائے گی یا نیچے۔ اگر پیش گوئی ٹھیک ہو جاتی ہے تو پروفٹ ہوتا ہے، ورنہ نقصان ہوتا ہے۔ یہ دیکھنے میں جوئے کی طرح لگتا ہے، لیکن مارکیٹ جب چلتی ہے تو اسے دیکھ کر ٹیکنیکلی طور پر صحیح اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مارکیٹ اب کس طرح جائے گی۔ تو یہ جوئے میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ عبداللہ ناصر۔ بھائی عبداللہ ناصر صاحب، ایک بات یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ایسی چیز کو بیچنے سے منع کیا ہے جو آپ کے قبضے میں نہ ہو۔ یہ اصول یاد رکھیں۔ آن لائن جب بھی آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو پہلے اس چیز پر اپنا قبضہ آپ کا ہوگا، پھر آپ آگے اس کو بیچ سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں بیچ سکتے۔ بعض دفعہ آن لائن ٹریڈنگ ایسی ہوتی ہے، کرنسی بک رہی ہوتی ہے، وہ کرنسی آپ کے بینک کے اکاؤنٹ میں آتی نہیں ہے، بس ڈالر آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے بیچ دیے۔ اب دیکھا کہ اگر وہ مہنگا ہو گیا ڈالر تو آپ نے پروفٹ لے لیا، گر گیا تو وہ آپ کو نقصان ہو گیا۔ تو یہ ڈیفرنس برابر کرتے رہتے ہیں، تو یہ بالکل جوا ہے۔ تو قبضہ ضروری ہے، آپ کے قبضے میں یا آپ کی طرف سے کوئی نمائندہ ہو اس کے قبضے میں آئے، وہ اس کے بغیر یہ جائز نہیں ہے، کوئی بھی تجارت جائز نہیں۔ البتہ پلاٹ ایک ایسی چیز ہے جو خرید کر آپ قبضے کے بغیر بھی آگے بیچ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی اتنی ملکیت آ جانی چاہیے کہ وہ چیز آپ کے رسک میں داخل ہو جائے، یعنی نقصان ہو تو پھر آپ کا نقصان سمجھا جائے۔ مرحوم والد کے لیے موبائل کے غلط استعمال سے انہیں گناہ ہوگا؟ مرحوم والد کے موبائل کے غلط استعمال سے کیا انہیں گناہ ہوگا؟ میرے والد صاحب کا کچھ دیر پہلے انتقال ہوا ہے، ان کا ایک موبائل تھا جو اب میرے استعمال میں ہے۔ ان کی زندگی میں بھی کبھی کبھی موبائل استعمال کر لیتی تھی، لیکن وہ اس کے غلط استعمال سے روکتے تھے۔ اب اگر ان کی وفات کے بعد میں اس کا کچھ غلط استعمال کروں تو کیا اس کا گناہ ان کو ملے گا یا نہیں؟ مریم صاحبہ لاہور سے۔ دیکھیں اب تو وہ گناہ ان کو تو نہیں ملے گا، وہ موبائل ان کا رہا نہیں، اب تو وارثوں کا موبائل ہے۔ اب آپ کو گناہ ملے گا تو آپ کو اپنے ابا کی تو فکر ہے، اپنی فکر نہیں ہے۔ آخرت کا جو گناہ ہے نا وہ اتنا سخت ہے کہ وہ جب ملے گا تو اللہ بچائے، پھر آپ کہیں گی کہ کاش یہ میں نے گناہ نہ کیا ہوتا۔ تو موبائل کا غلط استعمال نہ کریں۔ ابا کو گناہ نہیں ملے گا لیکن آپ کو بھی گناہ ملے گا اور بہت سخت گناہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور آپ کے والد صاحب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 2 چیزوں کی ضمانت دے گا تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں، ما بین فخذیہ وما بین لحیتیہ، ایک شرمگاہ کی ضمانت اور ایک اپنی زبان کی ضمانت۔ آپ کہہ سکتے ہیں خطبے میں نے یہ حدیث تو پڑھی نہیں ہے اور یہ والی آیت تو پڑھی نہیں ہے، بیان اس حدیث سے شروع کر دیا۔ خطبے میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں ان کا چونکہ اس حدیث سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے، تو اس لیے اس حدیث سے میں نے بیان کو شروع کیا۔ خطبے میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں
اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ پہلے بدگمانی پیدا ہوتی ہے، پھر بد زبانی پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے کہی تو اہل حدیث حضرات میں جو متشدد لوگ ہیں ان کے بارے میں کہی ہے، لیکن جنرلی ایک اصول ہے۔ وہ فرماتے تھے ہمارے ہاں جو اہل حدیث لوگ، سب نہیں، یہ پہلے حضرات فقہا اور ائمہ مجتہدین سے بدگمان ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے ان کی دلیل نہیں آئی ہوتی، یا آئی ہوتی ہے ان کی نظر میں اپنی طرف سے ایک مطلب ہوتا ہے، تو یہ بدگمان ہوتے ہیں کہ ان کو آتا واتا کچھ بھی نہیں تھا، ہمیں آتا ہے۔ پہلے بڑے بڑے اسلاف سے، ائمہ سے بدگمان ہوتے ہیں، پھر بد زبانی، پھر ان کے خلاف بولنا شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن یہ ہم سب میں ایک جنرلی ہم سب کی ایک بیماری ہے کہ کسی کے عمل کے بارے میں یہ سوچ لینا کہ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اچھے اس پہ لے کے جاؤ آپ کسی کی بات کو، لیکن یہ ہماری قومی بیماری ہے ہم سب کی۔ ہر چیز کا الٹا مطلب لینا، ہر چیز کا غلط مطلب لینا، پھر اس غلط مطلب کے بعد بدگمانی سمجھتے ہیں نا، اس کے بارے میں سمجھنا کہ یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر جب آپ کا کسی کے بارے میں یہ خیال ہو کہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اس کے خلاف بھر بھر کے زبان درازی کرنا۔ تو یہ جو زبان ہے نا، زبان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زبان کی ضمانت دے دی اور شرمگاہ کی ضمانت دے دی، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کس قدر لوگ مقدس شخصیات کو بھی بھر بھر کے برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اتنا برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اتنی سخت غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارا وہ بہت سے میں وہ سیکولر لبرل طبقہ ہوتا ہے جو صبح و شام اخلاقیات کی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، میرے بیان کا یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن صرف ایک مثال کے لیے۔ ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی ملاقات ہوئی گورنر سے، کامران ٹیسوری صاحب سے۔ حضرت مفتی تقی صاحب نے کہہ دیا کہ یہ رات کو ان کا جو عمل ہے ایسے جیسے حضرت عمر راتوں کو رعایا کے خیال کیا کرتے تھے، انہوں نے سنت کو زندہ کیا۔ اس پہ جو لوگوں کی طرف سے برا بھلا کہا گیا ہے، بوڑھے کسی کے بڑھاپے کو نہیں دیکھ رہے، اس کی سفید داڑھی کو نہیں دیکھ رہے، اس کے علم کو نہیں دیکھ رہے، لفافہ خور مولوی اور کیا کیا الفاظ جو زبان سے ادا کرنا بھی مشکل۔ بھائی اگر کسی نے کسی حاکم کی، کسی بھی عہدے دار کی تعریف کر دی اس کے کسی اچھے عمل میں، تو اس پہ اتنا سیخ پا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ چوروں کی تعریف کی ہے، ڈاکوؤں کی تعریف کی ہے، آپ کی نظر میں چور ہوگا بھائی، ان کی نظر میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں ماضی اٹھا کے دیکھو، کیوں ماضی کسی کا دیکھیں بھائی؟ ہمیں ماضی دیکھنے کا حکم ہے، حال دیکھنے کا حکم ہے۔ ماضی تو عمران خان کا بھی کوئی اچھا نہیں تھا، لیکن جب عمران خان کے ماضی کی کوئی بات کرتا تھا ہم کیا کہتے تھے؟ ماضی میں نہیں، کیا دیکھو؟ حال دیکھو۔ تو اب آپ حال کیوں نہیں دیکھ رہے؟ تو پوری قوم ایک عجیب دماغی مریض بنی ہوئی ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دو بھائی ہمیں حضرت مفتی تقی صاحب کی اس بات سے کیا ہے؟ اختلاف، ہماری رائے میں ایسا نہیں ہے، ختم ہو گئی کہانی۔ ہر چیز کو ہماری قوم ایمان اور کفر کا مسئلہ بناتی ہے، ہر چیز کو۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ یہ حضرت عمر کی گستاخی ہے، حضرت عمر کے برابر۔ بھائی حضرت عمر کے برابر کون کس کو قرار دے سکتا ہے؟ اگر حضرت مفتی تقی صاحب یہ کہتے کہ نبی کی سنت زندہ کر دی تو کیا نبی کے برابر قرار دے دیا؟ اچھا سوچنا سیکھو۔ اچھا اب ہم کسی کے فیور میں بات کرتے ہیں تو کیا چونکہ دیوبندی ہیں، چونکہ حنفی ہیں، لہذا یہ حنفیوں کی تائید کر رہے ہیں؟ مفتی تقی صاحب عالم اسلام کے اسکالر ہیں، اور جتنے بھی عالم اسلام کے دنیا میں اسکالر آئے ہیں، کوئی حنفی تھا، کوئی شافی تھا، کوئی مالکی تھا، کوئی حنبلی تھا۔ یہ تو پانچویں چیز اب مارکیٹ میں آئی ہے۔ اس کے علاوہ پہلے ابن حجر تو شافی ہیں، تو آپ کیوں علامہ ابن حجر کی تحقیقات سے استفادہ کرتے ہو؟ آپ بولو ہم نہیں مانیں گے ابن حجر کو، کیونکہ وہ کیا تھے؟ شافی تھے۔
آپ بولو ہم نہیں مانیں گے علامہ نووی کی تحقیقات کو، ان کی صحیح مسلم کی شرح نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ کیا تھے؟ شافعی تھے۔ آپ بولو ہم سعودیوں کے مفتیوں کے فتووں کو نہیں مانتے کیونکہ وہ کیا ہیں؟ حنبلی ہیں۔ یہ تو پاکستان میں ایک چیز پیدا ہو گئی ہے کہ جو فقہ کے مدون مکاتب ہیں جن پہ پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ ٹھیک ہے، کسی ایک کو بھی فالو کرو، آپ ان سے ہٹ گئے ہو۔ میں دیکھتا ہوں جب میں کوئی علمی بات کرتا ہوں، ابے بھائی یہ تو دیوبندی ہے، یہ تو حنفی ہے، آپ دلائل سے جب جواب نہیں دیتے، باطل کی عادت ہوتی ہے دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے گا، ہمیشہ کس پہ آتا ہے؟ وہ ذاتیات پہ آ جاتا ہے۔ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، کہیں اور کو میں جا رہا ہوں، لیکن بہرحال ابھی واپس آ رہا ہوں میں۔ بدگمانی، ابھی ساحل ندیم صاحب کی میں نے بات ریکارڈ کروائی تھی نا کہ ملک میں بغاوت کی باتیں مت کرو بھائی، یہ خلافت نہیں آئے گی، ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اور جو آپ نے حدیث پیش کی ہے، آپ حدیث کا مطلب غلط بیان کر رہے ہو۔ تو ساحل ندیم صاحب کا جواب کیا ہے؟ حنفی مفتی، حنفی۔ اب دیکھو یہ غیر اخلاقی حرکت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس سے پہلے تو آپ نے کبھی نہیں کہا حنفی مفتی۔ اب آپ پبلک کو بیوقوف بنانے کے لیے حنفیت کا لفظ میرے ساتھ لگا رہے ہو، یہ شو کرنے کے لیے کہ یہ اسلام کی بات نہیں کر رہا، یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ حنفیت۔ اس سے انسان کا پھر امیج خراب ہوتا ہے کہ آپ علمی بات کا جواب علمی انداز میں دو۔ اور دیوبندی تو ہم اپنے نام کے ساتھ ویسے ہی نہیں لگاتے، ہمارے کابر لگاتے ہی نہیں ہیں، جنہوں نے لگایا تو ان کا ذاتی عمل ہے۔ دیوبندی تو کوئی مسلک تھوڑی ہے، اصل میں تو مکاتب فکر جو اہل سنت والجماعت کے ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ 4 ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی۔ دیوبندی تو ہندوستان میں بریلویوں سے فرق کرنے کے لیے ان کو کہا جانے لگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیٹے سے میری ملاقات ہوئی، عالم بنے ہیں سعودی عرب میں۔ میں نے کہا آپ 4 فقہ میں سے کون سے فقہ میں آپ عالم بنے؟ انہوں نے کہا حنبلی۔ انہوں نے تو نہیں کہا کہ میں نہیں مانتا کسی کو، یہ ان کے بیٹے کی سے میری گپ شپ ہے۔ تو ان کے بیٹے سے میں نے پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا میں فقہ حنبلی میں۔ وجہ اس کی ہے کہ نصاب جو ہے نا، نصاب علماء کا، وہ ان 4 کے علاوہ کسی اور میں ہے نہیں، وہ انہی میں ہے۔ جس کو بھی عالم بننا پڑتا ہے یا تو فقہ حنفی میں وہ اسپیشلسٹ بنے گا، یا فقہ شافعی میں، یا مالکیہ میں، یا حنبلی میں۔ شروع میں تو کامن سب چیزیں پڑھی جاتی ہیں، پھر اسپیشلسٹ جو بنا جاتا ہے وہ پھر ایک میں کمال پیدا کیا جاتا ہے۔ اور جو کہتا ہے میں 4 میں باکمال ہوں، اس کا مطلب کسی ایک میں بھی نہیں ہے۔ وہ یہ ایسے ہے جیسے کوئی آئی اسپیشلسٹ بھی ہے، کڈنی کا اسپیشلسٹ بھی ہے، اور ENT اسپیشلسٹ بھی ہے، شوگر اسپیشلسٹ بھی ہے، اس کا مطلب کہیں بھی نہیں، کیونکہ ان میں اتنا پڑھنا پڑتا ہے، اتنا پڑھنا پڑتا ہے، اتنا زیادہ پڑھنا پڑتا ہے کہ اسپیشلائزیشن پھر ایک ہی میں جا کے کامل طریقے سے ہوتی ہے۔ پڑھتے سب ہیں، سب کو پڑھا جاتا ہے۔ تو ہماری جو قوم ہے نا، ہماری جو قوم ہے اس میں نیگیٹیویٹی، ہر وقت الٹی الٹی باتیں، الٹی الٹی باتیں۔ تمہارے علماء کی دنیا میں قدر ہو رہی ہے، تمہاری نظر میں ان کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے، دنیا والے پیاسے ہیں۔ آپ پاکستانی علماء کہیں بھی جائیں، تھوڑی قدر نہیں ہوتی، بہت زیادہ قدر ہوتی ہے، علمی لحاظ سے بھی، عملی لحاظ سے بھی۔ انڈیا اور پاکستان دونوں، بنگلہ دیش بھی اس میں شامل ہے۔ تو علمی لحاظ سے بھی قدر ہوتی ہے، عمل کے لحاظ سے بھی قدر ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ان کا فتویٰ بھی مستند ہوتا ہے۔ جو اہل حق علماء ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، ہر ایک کی، میں قوالیوں والوں کی بات نہیں کر رہا کہ جو مزاروں پہ کرنٹ لگانے والے بابے اور قبروں پہ سجدہ کرنے والے بابے، ان کی بات نہیں کر رہا میں۔ لیکن ہماری سوچ، ہماری جو مینٹیلٹی ہے وہ بہت زیادہ گرتی جا رہی ہے۔ اخلاقیات تو ہے ہی نہیں، اختلاف کا مطلب سامنے والے کو اتنا نیچا دکھانا، بھائی تھوڑا بحث کرنا سیکھو۔ یہ چیزیں اسکولوں میں سکھانے کی ہیں۔ اعتدال بھی کوئی چیز ہوتی ہے، آپ اختلاف کرو، ہم نہیں کہتے کہ آپ کسی کی اندھی تقلید میں آ جاؤ۔ آپ کی ایک رائے ہے، آپ گورنر کو برا سمجھ رہے ہو، آپ بولو بھائی ہماری رائے میں یہ ٹھیک نہیں ہے، ختم ہو گئی بات۔ تو ایسا دیکھو، جب انسان کی زبان خراب ہوتی ہے نا، میں نے بتایا کہ زبان خراب کب ہوتی ہے؟ سب سے پہلے بدگمانی۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا کامران ٹیسوری سے کچھ بھی لینا دینا نہیں، 5 روپے بھی نہیں لیے ہوں گے انہوں نے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس کرائیٹیریا کیا ہے؟ کیا آپ نے یہ فرض کر لیا ہے کہ آپ کی مرضی کا اگر سیاستدان نہ جیتے الیکشن میں تو وہ لازمی غلطی ہوگا؟
یہ فرض کیوں کیا ہوا ہے آپ نے؟ اور سارے ہی غلط ہوں گے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا شعبہ ہے جس میں 100% لوگ غلط ہوں؟ ہے بھائی؟ ہم سے آپ دین کا علم سیکھو بھائی، جس میں ہماری رائے معتبر ہوگی. سیاسی چیزوں میں جتنی ہمیں جو تجزیہ ہے، جو ہم معلومات ہیں، اس کے حساب سے ہم بھی ایک رائے قائم کرتے ہیں، اور وہ رائے ہماری تبدیل بھی ہو سکتی ہے. میں تو ایک اصول اور ضابطہ بیان کر رہا ہوں کہ بھائی دشمن کی رائے کا اعتبار بولو نہیں ہوتا. آپ کا کسی سے جھگڑا چل رہا ہے پیسوں کا، تو کسی دوسرے نے آپ کے دشمن کے خلاف کیس کیا، اور جس نے کیس کیا اس نے آپ کو گواہی کے طور پہ پیش کر دیا کورٹ میں، تو آپ کا مخالف جرا کر سکتا ہے کہ یہ تو میرا دشمن ہے، یہ تو ویسے ہی میرے خلاف ہے. ساس گواہی دے رہی ہو بہو کے خلاف، مانی جائے گی؟ سوکن گواہی دے رہی ہو سوکن کے خلاف، مانی جائے گی؟ نہیں مانی جاتی اسلام میں. بہو ساس کے خلاف گواہی دے، نہیں مانی جاتی. تو ہمارے ہاں مختلف قسم کے کرائیٹیریا ہم لوگوں نے بنا لیے. بھائی کچھ پازیٹیویٹی پیدا کرو خدا کے لیے، ڈپریشن سے نکلو، کچھ اچھا سوچنا شروع کرو، اچھا سوچنا شروع کرو، اور زبان کو لگام دو. فیس بک پہ جو کمنٹس ہوتے ہیں نا، اس سے پتا چلتا ہے کسی قوم کی اخلاقیات اس وقت کہاں جا رہی ہیں. قوم کی جو اخلاقیات ہے نا، وہ کیا اس وقت حال کیا ہے اخلاقیات کا. اتنا برا بلا، اتنا برا بلا. وہ یار بےچارے بوڑھے بزرگ ہیں، ان کی زندگیاں کھپ گئیں. اچھا لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ اتنے روپے کما رہے ہیں. بھائی جو آدمی 1 ارب کما سکتا ہے نا، اگر وہ 1 کروڑ کما رہا ہے تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. اگر وہ 1 کروڑ کما سکتا ہے اور 1 لاکھ کما رہا ہے، کما وہ 1 کروڑ سکتا ہے محنت کر کے، لیکن دنیا کی محبت نہیں ہے، لہذا گزارا 1 لاکھ پہ کر رہا ہے، تو یہ بھی اس کی علامت ہے نیک آدمی ہے. یہ دین کی خدمت کو آگے پیچھے کر کے 1 کروڑ کما سکتا تھا، یا ابھی 1 کروڑ کما رہا ہے لیکن دین کی خدمت چھوڑے تو یہ 1 ارب کما سکتا ہے، لیکن نہیں کما رہا، دین کے کام میں لگا ہوا ہے، تو آپ اس کے 1 کروڑ دیکھ رہے ہو. تو اب کیا ہے، دین آپ صرف علماء سے ہی سیکھ سکتے ہو. اگر کسی قوم کو اس ملک کے سارے ڈاکٹروں کے خلاف کر دیا جائے کہ ڈاکٹر سازشی ہوتے ہیں، ڈاکٹر 2 نمبر ہوتے ہیں، تو بیڑا غرق کس کا ہوگا؟ صحت کا ہوگا. کیونکہ جب ڈاکٹروں سے اعتماد اٹھے گا تو لوگ عطائی حکیموں کے پاس جائیں گے. حکیم بھی صحیح نہیں ہوں گے، بلکہ جو عطائی حکیم ہوتے ہیں نا، حکیموں کی بھی 2 قسمیں. ایک تو ہوتے ہیں جو پراپر وے میں پڑھے ہوں کسی ادارے میں، اور ناغے نہ کیے ہوں، پڑھے بھی ہوں. ورنہ اداروں میں ایسا ہو رہا ہے کہ میں ایسے حکیموں کو جانتا ہوں ماشاءاللہ. آپ کبھی خوشبو لگا کے آؤ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک دن بھی یونیورسٹی میں نہیں گئے. جو حکمت کا کورس ہوتا ہے نا، ہمدرد یونیورسٹی وغیرہ جیسی یونیورسٹیاں جو حکیم سعید بنا، ایک دن بھی نہیں گئے، سرٹیفکیٹ ہے ان کے پاس، اور نہ کسی سے باقاعدہ پڑھا، بس تجربے کر کر کے نا. اور کچھ تو ایسے 2 نمبر ہیں، ہر دوا میں پیناڈول کا پاؤڈر ملاتے ہیں یا ڈسپرین کا پاؤڈر ملاتے ہیں. آپ وہ جب کھاتے ہو سونف میں ملا ہوا ہوتا ہے وہ پاؤڈر بننے کے بعد پتہ نہیں چلتا. سونف بھی ہے اس میں، کالا نمک بھی ہوگا اور وہ بھی ہوگا. تو آپ نے جب کھایا تو ڈسپرین کھانے کے بعد آدمی کی طبیعت کیا ہوتی ہے؟ فٹ فاٹ. پیناڈول کھانے کے بعد ایکٹیو ہو جاتا ہے. کہتا ہے یار ہزاروں ڈاکٹروں سے علاج کرایا، فائدہ اس گلی محلے کے حکیم سے ہوا 5 روپے میں. تو اگر آپ ریلائبل ڈاکٹروں کو کا یہ امیج دنیا کے سامنے لاؤ کہ یہ سب بکے ہوئے ہیں، سب 2 نمبر ہیں، سب بیوقوف بنا رہے ہیں، سب منجن بیچ رہے ہیں، تو ڈاکٹروں کا منجن کے بجائے پھر جاہلوں کا منجن بکے گا کہ نہیں بکے گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ تو جب آپ جن لوگوں کو اسلام کے خلاف کھل کر بول سکتے ہیں وہ تو کھل کے اسلام کے خلاف بولتے ہیں. جو اسلام کے خلاف نہیں بول سکتے، تھوڑا سا ان کے دل میں خوف ہے یا عوام کا ڈر ہے، تو وہ پھر کس پہ آ جاتے ہیں؟ علماء پہ آ جاتے ہیں. وہ علماء کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں. یہ دیکھو مولوی دوسروں کو بتاتے ہیں آیت الکرسی پڑھ کے دم کرو، حفاظت ہوگی، خود گارڈ رکھے ہوئے. کسی نے مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں کہا تھا، بھائی شریعت میں دعا اور اسباب ایک دوسرے کے منافی بولو نہیں. مولانا طارق جمیل صاحب نے اگر یہ کہا ہوتا نا کہ آیت الکرسی پڑھو پھر تالا نہ لگاؤ دکان پہ، یہ عامل لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ ڈرامے بازی. پھر ہم کہتے ہیں کہ قول اور فعل میں
تضاد ہے. اگر مولوی یہ کہہ رہا ہوتا آپ کو کہ پیسہ مت رکھو. مولانا کے بارے میں نا کسی نے یہ بھی تبصرہ کیا کہ گاڑی میں گھوم رہے ہیں اور بڑا سی کوٹھی بنائی بھی ہے انہوں نے اپنے گاؤں میں. مولانا ویسے ہی باپ دادا سے مالدار چلے آ رہے ہیں, ان کے تو کوٹھیاں بنگلے ان کے تو شروع سے ہی ہے نا, مالدار فیملی میں پیدا ہوئے ہیں. بھائی اگر وہ مولانا نہ ہوتے نا, جتنا پیسہ اب ہے اس سے ڈبل ہوتا, ڈبل ہوتا ان کے پاس. مولانا ہونے کی وجہ سے کچھ کمی ہوا ہوگا, ٹھیک ہے, بہت سا صدقہ کر دیا ہوگا, بہت سو کی کفالت کی ہوگی. خوشبو لگا کے آتے نہیں ہو اس لیے مسئلے آپ لوگ کے ساتھ ہیں. خوشبو لگا کے آؤ تو آپ کو ہم بتائیں گے کہ علماء کس قدر صدقات و خیرات کرتے ہیں, آپ کی سوچ سے کئی گنا زیادہ. تو کسی نے لکھا تھا ان کے بارے میں, دنیا والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ دنیا سے محبت نہ کرو, غریب 500 سال پہلے جنت میں جائے گا اور خود پیسہ رکھا ہوا ہے. بھائی صاحب اگر انہوں نے پیسہ رکھنے سے منع کیا ہوتا نا, پھر آپ یہ بیان ان کے پہ فٹ کرتے. کوئی مولوی آپ کو یہ کہہ رہا ہو نا کہ غریب بن کے زندگی گزارو, پیسہ مت کماؤ, پھر وہ خود پیسہ کما رہا ہوتا, یہ لگژری لائف ہوتی, تو آپ اعتراض کرتے. پیسہ رکھنا اور پیسے کی محبت اور ہوس دونوں میں فرق ہے. پیسہ سلیمان علیہ السلام کے پاس تھوڑا تھا یا زیادہ تھا یا بہت زیادہ تھا؟ بتاؤ. تھوڑا نہیں تھا, زیادہ تھا, اور زیادہ بھی نہیں تھا, بہت زیادہ. آپ آج کے جو ارب پتی لوگ ہیں ان کو بھول جاؤ جو سلیمان علیہ السلام کے پاس دولت تھی. دنیا کی ساری نعمتیں تھیں اور اللہ سے مانگ کے لی تھی اسپیشلی. حبلی ملک لا ينبغي لأحد من بعدی. انداز دیکھو, اے اللہ ایسی حکومت چاہیے. جب حکومت ہو تو وسائل کے ساتھ ہو نا, تو وسائل میں دولت ہی تو ہوتی ہے. ایسی حکومت دولت چاہیے میرے بعد کسی کو بھی نہ ملے. لو بھائی, اب جہاں مولانا طارق ملک صاحب کا کہ طنز بنتا ہے تو معاذ اللہ پھر سلیمان علیہ السلام پر بھی بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو آپ کا کیا خیال ہے, سلیمان علیہ السلام اپنی قوم میں دنیا کی محبت کی برائی بیان نہیں کرتے ہوں گے؟ آپ لوگ ہاں ہوں ہی کریں, کچھ کریں تو میں سمجھوں گا کہ یار کچھ ہو رہا ہے, مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. بالکل ہی ایسے بیٹھے ہوئے میں ٹی وی میں آ رہا ہوں جیسے کوئی پروگرام چل رہا ہے یہاں پہ. آپ بولے ہاں جی مجھے خوشی ہوگی نا, میں بھی تو بول رہا ہوں. تو سلیمان علیہ السلام کیا لوگوں کو دنیا کی محبت پہ بیان نہیں کرتے ہوں گے؟ یقیناً کرتے ہوں گے. لوگوں کو بتاتے ہوں گے بھائی دنیا سے دل نہ لگاؤ, پیغمبر سے زیادہ کون دنیا سے بے رغبتی دل میں ہو. اس کے باوجود تھوڑی نہیں بلکہ دولت ایسی کیا سلیمان علیہ السلام کے بعد قیامت تک ایسی دولت کسی کو نہیں ملے گی. ہواؤں پہ حکومت, جنات پہ حکومت. سمندروں میں جنات غوطے لگا کے ہیرے جواہرات نکال کے لاتے تھے. ارے سلیمان علیہ السلام آپ کو ہیرے جواہرات کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے تاج ایسا پہنا ہوا ہے, اربوں خربوں روپے کے ہیرے لگے ہوئے ہیں اس میں. آپ نے محل ایسا بنوا لیا. ملکہ سبا جب آئی ہے تو وہ شیشے کا اتنا خوبصورت محل تھا اور اس کا فرش اتنا, اس میں ایسی انجینئرنگ تھی کہ وہ سمجھی کہ پانی کا تالاب ہے. فکشفت عن ساقیہا, سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو بھائی. تو اس نے کیا کیا, اپنے پائنچے اوپر کر لیے, پانی لگے گا. انہوں نے فرمایا نا سرح ممرد من قواریر, یہ ایک فرش ہے شیشے سے بنایا گیا ہے. ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے, شیشہ ہے, ایسے لہریں چل رہی ہیں, لگتا کیا ہے کہ یہ پانی ہے. وہاں کوئی آج کا فیس بکیا ہوتا, وہ کہتا ہے لو دوسروں. اس دن تو سلیمان علیہ السلام نے تقریر کی تھی یہ دنیا دھارے فانی ہے, دنیا سے دل نہ لگانا, ختم ہونے والی, فنا ہونے والی. اصل تو آخرت ہے. اور یہ ایسے فرش تو وہ کہہ سکتے تھے ہمارے بادشاہوں, ہماری ملکہ کے نہیں ہیں. جو ملکہ سبا تھی نا وہ بھی کوئی ہلکی چیز تھی کیا؟ ابے ملکہ تو تھی نا کم از کم, کچھ تو اس کے پاس بہت بڑا تخت تھا اس کا عالی شان. وہ حیران ہو رہی ہے بھائی یہ اتنی لگژری لائف تو ہماری بھی نہیں ہے.
تو کوئی فیس بکیا ہوتا وہ کہتا کہ لو ابھی پرسوں ریسنٹلی حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیان آیا ہے جس میں وہ فرما رہے تھے کہ دنیا سے دل نہ لگانا، دنیا دار فانی ہے دوسروں کے. اور ایک دن ایک غریب آیا تھا غربت میں خودکشی کرنے جا رہا تھا، تو انہوں نے فرمایا غریب 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا اور خود ایسے عیش والی زندگی. بیویوں پہ تو میں آیا نہیں، بخاری سے پتہ چلتا ہے 100 بیویاں سلیمان علیہ السلام کی تھیں. آپ کہہ سکتے ہو ان بیویوں پہ ظلم ہے، بھائی ان بیویوں پہ صرف ظلم نہیں ہے کہ اللہ نے ایک تو پیغمبروں کو طاقت بہت زیادہ دی ہوتی ہے، دوسری بات جو بیوی نہیں رہنا چاہتی ہے سلیمان علیہ السلام سے علیحدگی مانگ لے، چھوڑ دیں گے اس کو. تو خود جب رہنا چاہ رہی ہے بھائی، اتنے بڑے بادشاہ ہیں اور اتنی سکون کی زندگی گزر رہی ہے، تو جب بیویوں کا اعتراض نہیں ہے تو پھر کسی اور کو اعتراض بولو نہیں ہونا چاہیے. تو اتنی لگژری لائف، لیکن آپ کیا یہ سوچ سکتے ہو کہ سلیمان کے دل میں علیہ السلام کے دل میں دنیا کی محبت تھی یا دنیا کی ہوس تھی؟ بولو نہیں ہو سکتی بھائی. پیغمبروں کے دل اس سے کیا ہوتے ہیں؟ پاک. دنیا رکھنا ایک الگ چیز ہے، رکھتے کیوں جب محبت نہیں کرنی؟ محبت سے مراد ہے ہوس. ہوس کتنی محبت کہ آخرت پہ ترجیح دینا شروع کر دو، اتنا دل لگاؤ، یہ جائز نہیں ہے. اور اتنا دل لگاؤ کہ چھن جانے کا بہت زیادہ خوف ہو، ڈپریشن میں جانے لگو، یہ دنیا کی محبت ہے. دیکھو جب ایک دور میں 1 to 5 کا دور تھا نا، جب میں بات کر رہا ہوں 90s کی، اس وقت جس نوجوان کے پاس ہونڈا 1 to 5 تھی نا 0 میٹر، وہ سمجھتا تھا کہ اگلا وزیر اعظم میں ہی ہوں گا. اسٹائل ہی چینج ہو جاتا تھا. اس کی آواز بڑی اچھی تھی، ایک آواز آتی تھی بڑی ساؤنڈ، میرے پاس بھی تھی تو میں بھی ساؤنڈ میکر کے پاس لے جا کے نا اس کو یہی کرتا رہتا تھا یار یہاں سے ٹک ٹک کی. پھر میں نے GTO 1 to 5 رکھی صرف ساؤنڈ کی وجہ سے، اس کی آواز اور اچھی تھی، ٹک 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 کی آواز آتی تھی نا GTO 1 to 5. جنازے کی قیمت پہ بیچی ہے پھر میں نے، تو کیونکہ محلے والوں نے اس کو چلا چلا کے بیڑا گرک کر دیا. جب میں آیا نا ادھر امام لگا 2006 میں، میرے پاس ان کو پتا ہے GTO 1 to 5، محلے والے مفتی صاحب مجھے ذرا دودھ لینے جانا ہے، لے جا بھائی. پھر کوئی دوست آیا مجھے وہاں ڈسکو موڑ تک جانا ہے. اس کے بعد اس کی جو حالت ہوئی ہے تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ اس کو میں قبر میں دفن کروں، جنازے کے ریٹ پہ بیچ دو. یہ جنازے بھی بکتے ہیں پتہ ہے آپ کو، اس میں پھر ڈاکٹر لوگ گردے پھیپڑے نکال لیتے ہیں. تو جنازے کے ریٹ پہ کیا کرو، اس کو بیچ دو. تو جنازے کے ریٹ پہ بیچی ہے میں نے. اس لیے یہ بھی غیر اخلاقی حرکت ہے یار. رکشے چل رہے ہیں، ٹیکسیاں چل رہی ہیں، آپ اپنی گاڑی استعمال کرو. آپ کے پاس بائک نہیں ہے تو آپ پیدل چلے جاؤ، پیدل نہیں جا سکتے W11 میں چلے جاؤ. دوسروں کی چیزیں استعمال کرنا، کوئی ایمرجنسی ہو کہ مر رہا ہو تو ایک الگ بات ہے. ہم نے تو کبھی یہ کام نہیں کیا. جب ہمارے پاس نہ ایک بائک میں نے بیچ دی تھی، گاڑی بھی نہیں تھی، تو پیدل ہو گیا تھا میں. تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے آپ سے کبھی لی گاڑی، حالانکہ ان سے اتنی اچھی دوستی ہماری 20 سال سے ان سے ہمارا سلام دو، لیکن کبھی میں نے نہ ان سے گاڑی مانگی کہ مجھے وہاں جانا ہے بچوں کو لے کے گاڑی دے دو. بھائی گاڑی اگلے نے اپنے لیے خریدی ہے، دوسروں کے لیے نہیں خریدی. آپ کے پاس پیسہ ہے تو لے لو، نہیں ہے تو جیسے نہیں پیسے والے زندگی گزارتے ویسے گزارو. یہ ہے ہوس، اس کو کہتے ہیں دنیا کی محبت. گاڑی خریدنا دنیا کی محبت نہیں ہے. گاڑی جیب میں نہ ہو، دوسروں کی گاڑیوں پہ نظریں رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ محبت جو اعتدال سے بڑی ہوئی ہے.